نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ معزز حاضرین کرام و سامعین نظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد اول مکتوب شریف نمبر 63 جو آپ نے اپنے خاص پیر بھائی اور خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ فانی فلادیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص شیخ فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا، جو مغلیہ دور حکومت میں مختلف صوبوں کے وہ گورنر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے اور سادات کی نسبت اور پاکیزہ نفسی، اعلیٰ تدبر اور تمام فنون حرب و ضرب میں یکتا روزگار ہونے کی بنا پر مغلیہ سلطنت میں انہیں ہمیشہ ایک کلیدی اسامی بھی دی جاتی اور انتہائی قدر اور احترام کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا۔ فیروز شاہی قلعہ میں جب امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ فانی فلادیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فروکش ہوئے، قیام پذیر ہوئے اور علماء کا، مشائخ کا، طلباء کا، سالکین کا، طالبین کا ایک جمع غفیر ان کے گرد جمع ہو گیا۔ وقت کے جتنے اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں مشائخ تھے، سب نے آ کر آپ کی بارگاہ میں گویا کہ ذانو تلمس طے کیا طریقت اور تصوف اور فقر کی دنیا میں۔ آپ کتمان احوال اور عاجزی اور انکساری میں بہت زیادہ مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، اپنے احوال کو چھپانا اور انتہائی سادگی، الفقر و فخری کی عملی تصویر جو ہے، تو آپ کے ان خدمت گزاروں میں اور فیض یاب ہونے والوں میں امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جیسے اور حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی شامل تھے۔
تو وہاں کے سارے خادمین، طلباء اور دیگر علماء اور مشائخ کی جو ایک جمع غفیر تھا، ان سب کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری مغلیہ سلطنت میں سید شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سامنے آئی، اور جتنے دینی ادارے اور مختلف خانقاہیں اور علم و عرفان کے مرکز اس وقت قائم تھے، تو ان کو حکومت کی طرف سے سرکاری طور پر تمام اخراجات اور وظیفہ جات جو عطا ہوتے، تو یہ اس کی کلید اور چابیاں بھی سید فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھیں۔ آپ کے نام مجدد پاک نے متعدد مکتوبات شریف لکھے ہیں، جن میں ایک یہ بھی شامل ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے مختلف پہلوؤں کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی، اور عقیدہ توحید جو اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی ساری تبلیغات اور ساری کاوشوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ بتوں کو توڑنا اور توحید کا اعلان کرنا۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، جتنے انبیاء و مرسلین آئے وہ سارے بت شکن تھے، کوئی بھی بت فروش نہیں تھا، کیونکہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات اپنی خواہشات اور مفادات کا اسیر ہو کر کوتاہ نظری کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے، وہ حاکم مطلق ہے، جو حقیقی معنوں میں کائنات کا خالق اور مالک ہے، سب عزتیں ذلتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر خیر و بلائی اسی کے پاس ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ کسی نبی، کسی رسول، کسی فرشتے، کسی مخلوق کا محتاج نہیں اپنے وجود میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنی قدرتوں میں، وہ وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، اور وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے انبیاء و مرسلین ساری زندگی مخلوق کو اسی کے در پہ لاتے رہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اے لوگو جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے تم نے حق ادا نہیں کیا۔ سب اعلان کرتے رہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود حقیقی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو اس بنیادی عقیدہ کی ترویج کے لیے 1,24,000 کم و بیش اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، جو اللہ کے مخلص
پیروکار بن کر وہ پوری ذمہ داری سے، پوری تندہی سے، پورے خلوص سے اللہ کی دی ہوئی ساری توفیقوں کے ساتھ وہ اسی عقیدے کی ترویج میں لگے رہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ حضور کو بھی یہی حکم تھا، اعلان کر دیں میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میرا تن من دن سب کچھ میرے رب پہ قربان ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یہی میں اعلان کر رہا ہوں، اور یاد رکھو میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے گردن جھکانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پوچھا گیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا اے ابراہیم اپنی گردن جھکا دے میرے ہر حکم کے آگے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا مولا میں نے اپنا تن من دن سب کچھ آپ کے آگے قربان کر دیا، جھکا دیا۔ حضور علیہ السلام بھی معراج النبی پہ جب اللہ کی حضور پہنچے تو کیا لے کے گئے؟ محبوب کیا لائے؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، سونے تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، درماندگی لے کے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں اپنی مالی عبادتیں، زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، سب کچھ تن من دن تیرے اوپر قربان کر کے آیا۔ بما اشرفو کا یا نبی اللہ، میرے نبی آج تمہیں کون سا شرف عطا کروں؟ حضور نے خدائی نہیں مانگی، فرمایا کہ شرفنی بعبودیتک، سونے مجھے اپنا مخلص ترین بندہ بنا لے، بندگی کا رتبہ عطا کر دے۔ تو سارے انبیاء و مرسلین اللہ کے بندے بن گئے۔ تو سرکار کی آرزو تھی، لہذا قرآن نے بھی اعلان کر دیا سورۃ الانبیاء نے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، بے عبد ہی، بے رسول ہی نہیں، بے نبی ہی نہیں، بے حبیب ہی نہیں، کیونکہ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں مقام بندگی کی معراج مانگی تھی، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا، عباد مکرمون، یہ عباد مکرمون، یہ سارے ملائکہ بھی اللہ کے عزت دیے ہوئے بندے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے، میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، عبادت کروانے کے لیے نہیں، عبادت کرنے کے لیے، خدا بنا کے نہیں، بندہ بنا۔ تو بندے کی، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جب پوچھا گیا کہ یہ ساری کاوشوں کا ماحصل کیا ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ اذکار، یہ جہاد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے حجازی، میں اسی لیے نمازی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو انسانیت کی سب سے بڑی انتہا ہے، اللہ کے قرب کی اعلیٰ ترین منزل ہے، وہ مقام بندگی ہے۔ یہ راستے میں یہ جتنے بھی مقامات آتے ہیں، کبھی درد آتا ہے، کبھی سوز آتا ہے، کبھی قبض آتی ہے، کبھی بسط آتی ہے، کبھی فنا آتی ہے، کبھی بقا آتی ہے، کئی کیفیات سے جو بندہ مومن اور صوفی گزرتا ہے، تو جب وہ قرب کے انتہا تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جب وہ مقام آتا ہے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، جب وہ مقام آتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ،
یہ سارے اللہ کے قرب کے جو مرتبے معراج النبی میں سرکار کو عطا ہوئے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تو ان کا سب کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری تعلیمات دکھا کر، بتا کر، پڑھا کر، سمجھا کر، اسے گزار کے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کے درجے پہ فائز کر کے بتا دینا کہ بندے کی معراج سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ کے آگے فنا ہو جائے، اس کی رضا کے اندر اپنی رضا کو، اس کی خواہش کے اندر اپنی خواہش کو۔ تو لہٰذا معراج النبی کا سب سے بڑا کون سا تحفہ ہے؟ سرکار خدائی کا تاج نہیں لے کے آئے، بندگی کا تاج لے کے آئے، وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا کہ وہ نماز کا سب سے بڑا تحفہ جو معراج کا تحفہ ہے، سرکار وہ لے کے آئے کہ بندگی، عبادت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قلوب المومن عرش اللہ، فرمایا مومنوں کا قلب اللہ کا عرش ہے، اس لیے جب وہ وظیفہ بندگی بجا لاتا ہے، وہ سجدے والی آیت، نماز کی معراج سجدہ ہے اور سجدے کی معراج قرب الہی ہے۔ واسجد واقترب، اپنے رب کے آگے سجدہ کر اور اس کے قریب ترین ہو جا۔ تو یہ بندگی کی، انسان کی تخلیق کی معراج ہے۔ انسان جتنا اللہ کے آگے مٹتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اپنی بارگاہ میں سربلند کرتا چلا جاتا۔ تو یہ پیغام انبیاء و مرسلین نے پہلے خود عمل کیا، ان سارے مرحلوں سے گزرے، اللہ نے انہیں گزار کر تو پھر مخلوق کے لیے حکم دیا کہ میرے بندوں کو بھی اسی خیر کے راستے پہ لاؤ۔ یہی ڈیوٹی دی گئی، ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے، وہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ تصفیہ باطن کرتا ہے، وہ تمہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو مجدد پاک نے اسی موضوع کو اس اپنے مکتوب کا عنوان بنایا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے، کیونکہ ایسی عبادت جس میں فکر شامل نہ ہو وہ اپنی معراج کو نہیں پہنچتی۔ نماز صرف ظاہری آداب بجا لانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے قلب اور روح کو حاضر کر کے اللہ کے آگے شعوری طور پر، بلکہ جذباتی طور پر، بلکہ والہانہ طور پہ بچھ جانے، مٹ جانے کے جذبے سے سرشار ہونے کا نام ہے۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو انہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو بندگی کی معراج اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لینا، یہی فنا ہے، یہی بقا ہے۔ تو عقیدہ توحید کے جتنے اہم پہلو ہیں، تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب شریف میں سعادت پناہ سید فرید بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف مکتوب شریف لکھا، اور اس کی جو ابتدائی اہم تعلیمات تھی ہم نے گزشتہ درس میں تفصیل سے اس پہ گفتگو کی۔ اب اس کے اگلا حصہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں انبیاء و مرسلین سے جتنی بھی تعلیمات ملی ہیں ان میں سے چند کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ ہر نبی کا جو پیغام۔
اور مخلوقات میں سے کسی کو خدا کے سوا اپنا رب نہ بنانا، یہ حکم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی مخصوص ہیں، اور ان کے تابع داروں کے سوا اور لوگ اس دولت سے مشرف نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کے سوا کسی نے اس قسم کے کلمات کہے ہیں۔ تو مجدد صاحب فرما رہے ہیں پہلی بات یہی سب انبیاء و مرسلین کی مشترکہ تھی، جو انہوں نے مخلوق کے خدا کو پیش کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں، اسی کی تم پوجا کرو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا نا کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام پیش ہوں گے تو اللہ کریم پوچھیں گے، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم اپنا معبود بنا لینا اور ان کے مجسمے بنا کے پوجا پاٹ شروع کر دینا؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، مولا مجھے یہ زیبا نہیں ہے، تو وحدہ ہے لا شریک ہے، عبادت صرف تجھے زیبا ہے، میں ایسی بات بلا کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا جو میرا حق نہیں، جو درست ہی نہیں۔ الحق بربک فلا تکونن من الممترین، سب حق و سچائی تو آپ نے عطا فرمائی، انہوں نے خود میرے بعد یہ غلوِ محبت میں اور اپنے ترنگ میں انہوں نے میرے مجسمے بنا لیے اور تصویریں بنا کر میری پوجا پاٹ شروع کر دی، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا بلکہ خود بھی دعویٰ کر بیٹھے نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم سارے اللہ کے پتر ہیں اور بڑے اللہ کے لاڈلے اور بڑے چہتے اور بڑے پیارے ہیں۔ تو یہ یہ ارباب بنا لیے انہوں نے، خدائی کے عہدے پہ جا بیٹھے، اور باقی مخلوق کو کیچڑ پاتی ہے اور سارے جو ہے گناہ گار اور جہنمی اور الٹے سیدھے القابات دیتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ٹوٹلی بریت کا اعلان کر دیں گے، یہ انہوں نے خود ظلم کیا ہے اپنے اوپر، میں تو تیرا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں تو ابھی پیدا ہی ہوا تھا، کچھ دیر کی میری ابھی لائف تھی، تو میں نے تو اس وقت بھی اعلان کیا تھا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ نماز ادا کروں، نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، ماں باپ کی اطاعت کروں، اپنی والدہ کی خدمت کروں، اور اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کروں۔ تو میری تو پیدائش کے وقت اعلان ہی یہ تھا پہلا، تو یہ انہوں نے سب اپنے چکھڑ چلائے تھے۔ تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ان دعوے کے جواب میں بھی خوب ان کی پھر خبر لی، یہ یہود و نصارہ کو جس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم تو لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہماری رگوں میں نبیوں کا خون ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فباؤ بغضب علی غضب، میں تم پہ لعنت بیچتا ہوں، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، دنیا کی ہر ذلت اور رسوائی تمہارے کس حصے میں ڈالتا ہوں، تم لعنتی قوم ہو، تم مغضوب ہو، تم ضالین ہو۔ تو اللہ کریم نے بھی ان کی وہ اصل اوقات انہیں یاد کرائی، اپنے کرتوت تو دیکھو، نبیوں کو تم شہید کرو، سود تم کھاؤ، ظلم تم کرو، اور یہ نسل پرستی کے فریب میں تم مبتلا ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے چیتے ہونے کے دعوے کرو، عقل کو ہاتھ مارو، اللہ وحدہ ہے لا شریک ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ایسی فضول باتیں کی ہیں۔ تو مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ جو پہلا ہے وہ یہی ہے، اور یہ بات سارے نبیوں نے کی ہے اور ہر دور میں کی ہے، یہ تسلسل کے ساتھ یہ تعلیم چلی آ رہی ہے، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ اس دولت سے
بہرہ مند ہیں، اور جو ان کی پیروی سے باہر نکل گئے وہ گمراہ ہوئے، ان کو شیطان نے اچک لیا اور وہ اپنے ہی خیالات میں، دیکھو نا، جو قریشی عرب اوٹ پٹانگ سے انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے تھے، 360 بت کعبہ کے اندر، اس سے کہیں زیادہ باہر بھی تھے، اپنے ہی خیالات فرماتے ہیں یہ سب بے پرکیاں اڑاتے ہیں، یہ افتراءات ہیں ان کی، اور یہ یہودی عیسائی یہ بھی اپنی خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہیں، 1000 سال کی عمر لمبی چاہتے ہیں، خوب کھائیں اور موجیں کریں، انہیں کوئی سروکار نہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کے حکم کی تعمیل سے۔ تو حضور کو بھی فرمایا کہ یہ اپنی لفاٹیاں مارتے رہتے، آپ کوئی پرواہ نہ کریں ان کے دعووں کی، بلکہ بعض جو سادہ لوگ تھے انہیں ان کے یہ بڑے بڑے پنڈت اور پروہت اور پادری یہ کہتے ہو تم چھوڑو یہ ہمیں ادھر ادھر کی کر رہے ہیں، ہم تمہیں بخشوا لیں گے اللہ سے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہماری بڑی اتھارٹی ہے، ہماری بڑی حیثیت ہے۔ تو اللہ نے کہا کوئی سند لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، ہمیں اپنے پاس سے اپنی خواہشات کی بنا پر تم ایسی لغو باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اسی لیے فرمایا کہ یہ پتھر جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، پجاریوں کو سب کو میں جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا، اور باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا کہ اعدت للکافرین، میں نے کافروں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس میں پتھروں کو اور انسانوں کو ہم جھونک دیں گے، یہ جتنے ان کے پجاری ہیں، اس کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ قل ان، ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو، تو پتھروں کا اسی لیے ذکر کیا کہ یہ پتھروں کے پجاری جو ہیں، تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ نبوت کا تصور جو ہے، نبیوں رسولوں کا، اللہ کریم نے اپنے پیغام توحید کو پھیلانے کے لیے، مخلوق تک پہنچانے کے لیے انہیں ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، ان کے رحم و کرم پہ اور شیطان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین۔ قرآن نے دعویٰ کیا کوئی روئے زمین پہ ایک چپا ایسا نہیں جہاں کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا نہ آیا ہو، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے کوئی ہادی اور مرشد اور رہنما نہ بھیجا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ کم و بیش 1,24,000 اللہ نے انبیاء و مرسلین بھیجے، اور وہ یہ پیغام دیتے رہے۔ تو نبوت کا تصور، اسلامی تعلیمات کی بھی 5 بنیادیں ہیں، توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت، جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں، اور ارکان اسلام بھی 5، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ تو انبیاء و مرسلین، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کے منکر اگرچہ خدا کو ایک مانتے ہیں، بعض نے نبوت کا انکار کیا، جو بت پرست ہیں، آپ ہندوؤں کی ساری تعلیمات پڑھیں، لاکھوں کروڑوں خداؤں کے تصور دینے کے باوجود وہ سب کہتے ہیں کہ ایشور ایک ہی ہے جس نے کائنات کو بنایا، باقی یہ چھوٹے چھوٹے خدا اور خدائنیں بنائی ہیں اس نے، دیوی اور دیوتا ہیں، گاڈز اینڈ گوڈیسیز ہیں، کیونکہ آخر نظام سلطنت بھی تو چلانا ہے، تو اکیلا تو نہیں نا، اتنا بڑا وسیع کائنات کا نظام، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد۔ لارڈ جیمز جینز نے جب ریسرچ کر کے
طاقتور دوربینوں سے دیکھا، اس نے کہا لوگوں روئے زمین پہ سمندروں کے کنارے ریت کے ذرے تھوڑے ہیں، اس سے بھی زیادہ سیارے اور پلینٹس فضا کے اندر گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ یہ تمہاری ساری یہ ساتوں زمینیں جو ہیں، یہ ساتوں آسمانوں سمیت یہ اس طرح آ جاتے ہیں جیسے ایک پوری روئے زمین میں ایک کرسی رکھ دیں۔ یہ تو ایک گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہے تمہاری زمین، جس کے اوپر تم پھر کے دعوے کر رہے ہو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اپنی اوقات دیکھو۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ کلام پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یار کوئی ہوش کے ناخن لو، تمہیں گندے قطرے سے تمہیں ہم نے پیدا کیا، اپنی تخلیق پہ غور کرو، کتنے کلو گندگی پیٹ میں لے کے اجری میں تم ہر وقت پھر رہے ہو، تمہارے تو ہوا بند ہو جائے تو تمہیں موت یاد نظر آ جاتی ہے۔ وہ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ بیان کیا نا کہ وہ کوئی بادشاہ تھا، اس کی ایسی بیماری لگی کہ پیٹ میں گیس ہوگی اور گیس ریلیز نہ ہو، بڑی پھکییں، چورن، مولی کے نمک، ٹکوریں، مالشیں، جو ہو سکتا تھا کر بیٹھا، لیکن پیٹ اور سخت ہوتا گیا، یوں لگے کہ پھٹنے لگا۔ اس نے کہا کہ کرو اس کا علاج، جو کرے گا، جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ درد بڑھ گیا۔ کسی درویش فقیر کے نوٹس میں یہ بات آئی، وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بادشاہ میں تیرا علاج کر سکتا ہوں، یہ تیری ہوا میں نکال سکتا ہوں، یہ گیس جس کی وجہ سے تو اتنا زردہ ہو گیا، تو دو گے کیا؟ اس نے کہا تمہیں میں جو کہو گے دے دوں گا۔ کہا کہ سلطنت دے دو مجھے۔ کہا نہیں یہ بہت زیادہ، چلو آدھی آدھی کر لیں، میں پھر بعد میں بادشاہ بھی تو رہوں گا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں جا رہا ہوں۔ نکلنے لگے، پھر اندر گیس نے ٹریول کیا، جب ٹیسیں اٹھیں، مروڑ اٹھے تو لگا کہ ابھی پیٹ پھٹنے لگا ہے۔ کہو بلاؤ درویش کو، یار ساری سلطنت لے لو لیکن مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ ان کا چلو ٹھیک، بات طے ہو گئی، سارے گواہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مصلی بچھا کے اللہ کے آگے دعا کی اور پیٹ ہلکا ہو گیا، گیس نکل گئی۔ بادشاہ نے سکھ کا سانس لیا، کہا یار تو نے میری جان بچا دی، زندگی دے دی، یہ بادشاہ تے آنے جانے والی چیز ہے، یہ حاضر ہے۔ تو اس درویش نے کہا کہ میں تیری سلطنت پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں جس کی قیمت ایک گندی ہوا کا تھوڑا سا حصہ، چپٹ جائے۔ شان سکندری پہ وہ تھوک دے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی میں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اپنی اوقات اور حیثیت پہ غور کرے تو وہ یہ تکبر اور دعوے، رونتیں اور بڑکیں اور مبارزے جو ہیں، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل وہ تکبر ہے۔ یہ شرک کرنے والے بھی بنیادی طور پہ تکبر کرتے ہیں، اور ہم بڑی شے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے آگے سب جو ہیں وہ عاجز ہیں۔ تو مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ نبوت کے منکر اگرچہ خدا کو ایک مانتے ہیں لیکن ان کا حال دو امر سے خالی نہیں ہے، یا تو اہل اسلام کی تقلید کرتے ہیں یا وجود کے وجوب میں واحد جانتے ہیں، نہ کہ عبادت کے استحقاق میں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں اہل اسلام میں، یعنی اسلام کا دعویٰ کرنے والے میں جیسا یہود و نصارہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں کہ وہ واحد ہے۔ بے شک عقیدہ تثلیث اور ثنویت ہے، وہ اس کی وہ فلسفیانہ تعبیریں کر کے ایک کو کھینچ کے تین حصوں میں یا دو جگہوں پہ بنا لیتے ہیں، لیکن اصل اساس اللہ رب العالمین کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔
آگے علمی توجیحات اور فلسفیانہ موشگافیاں کرتے کرتے وہ حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم اور جبریل امین یہ سارا ملا جلا کے عقیدہ تثلیث، اور باقی بھی جو دنیا میں بت پرست ہوئے وہ بھی اس بزرگ و برتر ذات کو مانتے ہیں اور ماننے پہ مجبور بھی ہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ایک ایسا زبردست ہتھوڑا ہے یا آرا ہے کہ وہ جب نظر آتا ہے تو پھر ماننا پڑتا ہے۔ جس طرح اکرمہ بن ابو جہل جو ہے، اس سے پوچھا کہ بھئی سرکار نے کہا تھا یہ کعبے کے اندر گھس جائے یا غلاف میں چھپ جائے یا چھت پہ چڑھ جائے، اس کو جو دیکھے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ وہ جو 5-7 لوگوں کا آپ نے نام لیا تھا، اس کا گاٹا اتار دینا۔ تو بھاگ گیا یمن کے راستے، کہیں سمندر میں بیٹھ گیا کہ میں دور کہیں نکل جاؤں ہند کی سرزمین کی طرف۔ تو ایسا طوفان آیا کہ جہاز ڈاواڈول ہو گیا، اور حالات بن گئے کہ امڑ کے وہ تیز طوفانی جھونکے آئیں اور وہ جہاز بالکل کاغذ کی چھوٹی سی کشتی معلوم۔ تو سب نے پہلے یا لات یا منات یا حبل یا عزا یا نصر یا ود یا یغوث، جتنے بتوں کے نام تھے مار مار کے کلکاریاں۔ تو جہاز ڈوبنے کے پھر جب انہوں نے دیکھا اب مرے کے مرے، تو پھر انہوں نے کہا یا اللہ بچا لے ہمیں، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ تو اس نے کہا بیوقوف ہو، الو دے چرخے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے۔ رب العالمین وہ ہے مشکل کشا حاجت روا دافع البلا وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات، اسی سے مناجات کرو۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو سارے بیٹے دائیں بائیں، آپ نے پوچھا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ کہا حضور ابا جان ہم آپ کے اور آپ کے خدا کی، آپ کے خدا کی اور ابراہیم کے خدا کی پوجا کریں گے، اور ابراہیم تو بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے والے ہیں، اور وہ الہ واحد ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی، تو بعد میں انہوں نے پھر آہستہ آہستہ انہیں دیوتا بنا لیا۔ تو اکرمہ بن ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بھئی جب موت بالکل سر پہ آ گئی، ڈوب کے مرنے ہی لگے ہو، تو پھر اس رب کو پکارا ہے، 10 منٹ پہلے ہی پکار۔ کہتے وہ ایک بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر حقیقت میں وہی اللہ ہے اس کائنات کا جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو اگر میں آج اس طوفانی سمندری موت سے بچ گیا تو میں جا کے اس کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تیسری مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی اذیتوں تکلیفوں سے وہ بھی اس کشتی تک، جہاز تک پہنچ گئی تھی۔ تو اس نے بھی جا کے پھر خوشخبری دی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری امان لے لی ہے، تمہاری اب کوئی جان تلف نہیں کرے گا۔ اور اوپر سے وہ واقعہ بھی پیش آ چکا تھا، تو سرکار کی خدمت میں پھر چھپ چھپا کے گئے مدینہ شریف میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام بھیجا کہ ابو جہل بدترین اسلام کا اور آپ کا دشمن، اس کا بیٹا اکرمہ میرا ابو جہل آیا کلمہ پڑھنے کے، اور امان ملی ہے صحابیہ سے۔ تو سرکار اٹھے تیزی سے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کے کندھے پہ چادر تھی، وہ نیچے گر گئی، چادر بھی نہیں پکڑی، بغیر چادر کے دوڑتے ہوئے دشمن کو گلے لگانے کے لیے، ایمان کی دولت سے مشرف کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آقا کی محبت ہے، کچھ ان کے خلق نے کر لی،
کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، لیکن صرف اللہ ماننے کی حد تک ہے، عبادت میں وہ سمجھتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، عبادت اور کی بھی ہو سکتی ہے، عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، استحقاق عبادت میں اور بھی شامل ہیں۔ پیر صاحب کو بھی تو سجدہ کرنا ہے نا، جنت میں تو انہوں نے لے کے جانا ہے یہ تصور۔ بزرگوں کو سجدہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے وہ پہچانیں گے کہ ہاں یہ اپنا ہے، یہ اپنا نہیں ہے۔ ہنومان بھی ضروری ہے، رام چندر بھی ضروری ہے، سیتا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہر دور میں 360 تو کعبے کے اندر بت تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، بڑے بڑے نبیوں کے بھی تھے، بڑے بڑے اولیاء کے بھی تھے، شہداء کے بھی تھے، جن کو وہ اللہ کا بہت لاڈلا پیارا سمجھتے تھے، ان سب کے بت تھے۔ اللہ کو وہ وحدہ مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ عبادت اس کو راضی کرنے کے لیے یہ 7 سہارے ضروری ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ وحدہ ہے لا شریک، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے خانہ کعبہ میں 360 میں سے کتنے بت رہنے دیے؟ اپنے آباء و اجداد کے رہنے دیے کہ میرے باپ دادا کے بت ہیں، بے حرمتی نہ ہو جائے؟ سب باہر نکال کے ڈنڈے سوٹے مار مار کے صحابہ نے توڑ دیے، کیونکہ وہ تو بت توڑنے والے تھے، بتوں کی پجاری وہ نہیں تھے۔ بمب سٹ کے آوان شریف اندر دشمن گیڑے پٹھا گیڑے آئے، انج لگتا ہے جویں سومناتیاں نے پھر کسے محمود نو چھیڑیا۔ سومنات والوں نے کہا تھا محمود یہ ہمارے بت کو چھوڑ دو، تمہیں سونے میں تول کر ترازو میں ہم دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا میں بت فروش نہیں، میں بت شکن ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ وہ بت بیچنے والے نہیں تھے، وہ بت توڑنے والے تھے۔ لوہے کا گرز لے کے جب گیا تو خود بھی ڈر گیا، وہ ایک ہی شے ہوا میں کھڑا، نہ زمین پہ، نہ چھت پہ، نہ دائیں نہ بائیں، کوئی سپورٹ ہے ہی کوئی نہیں، موٹے موٹے ہیرے کی آنکھیں، لیکن اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، کیا کہ مارا، اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس میں سے اتنے ہیرے جواہرات سونا نکلا کہ اس کو کئی دفعہ تولا جا سکتا تھا، زیادہ تھا اس کے اندر۔ تو انہوں نے بت کو بیچا نہیں، بت کو توڑ دیا، بت شکن بنے، بت فروش نہیں بنے۔ ایکچولی انہوں نے وہ لوہے کے مقناطیس دائیں بائیں لگا کے ایسی اس کو ایک قوتیں دی ہوئی تھی، ہر طرف سے برابر جو ہے کھچاؤ سے اس کو وسط میں کھڑا کیا ہوا تھا، تاکہ لوگ سمجھے کہ کیا بات ہے، بلے وہی بلے، یہ صرف بت نہیں، اس کے پیچھے اس کی روح بھی ہے، جو ہاتھ لگائے گا یہ اڑا کے رکھ دے گا۔ کیونکہ ہر دور کی جہالتیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک شخص کسی دیہاتی بندے کو قائل کر رہا تھا ویہ میرے پیر دی کرامت، پاگلا، اور ایک ویڈیو نکال کے دیکھ میرا پیر جس دروازے سے وڑدا آپ ہی کھل جاندہ، اور جس سے لنگ جاندہ تو آپ ہی بند بھی ہو جاندہ۔ اب دیہاتی بیچارے کو کیا پتا کہ وہ تو سینسر ہے، وہ پورا ایک سسٹم ہے، جو دروازے کے قریب ہوگا وہ کھل جائے گا، گزر جائے گا تو وہ بند ہو جائے گا۔ وہ یہ کرامت، وہ ایک وزیر آباد کے قریب ایک بابا تھا، تو لوگ کانوں ڈلوانے جاتے تھے بہت زیادہ نا، کہ بھئی کسی کی شے گم ہو گئی، بکری گم ہو گئی، گائے گم ہو گئی، بھینس گم ہو گئی، یا اور کوئی
گڑبڑیشن ہوگی تو وہ پھر وہ درخت کے قریب جو ہے وہ جا کے پشتوں میں پھر جن حاضر کرتا، پھر آگے سے رپلائی آتا، لوگ کامتے رہتے کہ جن صاحب سے ہم کلامی ہو رہی، تو وہ پھر بتاتا بھئی یہ ہے وہ ہے جن۔ پولیس نے پھر پلاننگ کر کے مارا، چھاپا تو بچو جمورہ زمین میں وہ گڑھا کھود کے بیٹھا ہوا تھا، اور اوپر انہوں نے کچھ یہ تنکے اور جھاڑیاں اور پرالی شرالی رکھی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور آگے سے کبھی اردو میں، کبھی پنجابی میں، کبھی پشتو میں وہ پھر جواب دیتا، کہتے انہوں تے پٹھان جن چمڑیا بھائی پشتو سے گلاں کر۔ پھر چھترول کی تو اس نے کہا میں تو کتنے سال ہی ہو گئے، میرے ٹاؤٹ جو ہیں وہ اڈے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ دیکھ لیتے ہیں آیا تو وہ ساتھ ہی سواری بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیسک انفارمیشن لے کے تو وہ پہلے مجھے کنوے ہو جاتی، تو پھر اسی حساب سے میں ڈیل کر لیتا ہوں۔ بہرکیف ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہر دور میں مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، لیکن اس کو عبادت کا حق میں اور بھی شامل ہے، عبادت اور کی بھی کریں گے، منتا اور کی بھی کریں گے، ماتھا اور کے آگے بھی ٹیکیں گے، نذرانے اور کے بھی چرنوں میں رکھیں گے، جب تک کالی دیوی کے آگے وہ بلیدان نہیں ہوگا تو ایشور جو ہے وہ حرکت میں نہیں آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے، انہوں نے ایک تو وہ ہے کہ جو انبیاء و مرسلین پہ بھی مان رکھتے ہیں اس کے باوجود وہ یہ حرکت کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو مانتے ہی نبیوں کو وہ بھی جو ہے وہ عبادت کے حق میں مخلوق کو شامل کرتے ہیں۔ یہ واحد اسلام الحمدللہ ایسا مذہب ہے، جمعہ بھی میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کی سعادت عطا کی، کن منزلوں سے ہم کنار کیا، سارے نبیوں کے سارے معجزات اکٹھے بھی ہو جائیں تو سرکار سراپا معجزے پھر بھی سب سے بلند ہیں، لیکن کسی سے سجدہ نہیں کروایا اور کسی کو سجدے کی اجازت نہیں دی، اور آج تک 1450 سال گزرنے کسی نے سرکار کا مجسمہ بنا کے یا معاذ اللہ فوٹو بنا کے اس کی پوجا نہیں کی۔ اور بتایا خدا کے بندو جس کی اتنی بلند شان ہے، سارے نبی مل کر بھی اس کی شان کو نہیں پہنچتے، جب اس کے لیے سجدہ جائز نہیں، وہ الہ نہیں ہے، پوجا اور عبادت کے لائق نہیں، تو تم جن کو لیے پھرتے ہو ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے اس کے آگے؟ کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہوگے؟ تو معراج النبی کا جو ایک خاص حکمت اور پیغام ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی کو اتنے بلند رتبوں سے سرفراز کرنے کے بعد بھی حضور نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، سرکار نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ مائیکل ہارٹ نے دا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ورلڈ لکھ کے، کرسچن ہیں، اپنے اسسٹنٹس کے ساتھ ڈبل ٹرپل ڈاکٹریٹ تھے، وہ کوئی ارے گہرے نتھو خیرے میدے شیدے گامے ماجے ساجے نہیں تھے وہ، اور پوری علمی تحقیق کر کے اس نے جتنے تحقیق اور ریسرچ کے ضابطے، اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے بلند ترین شخصیت جس نے انسانیت کے لیے سب سے زیادہ خدمات کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماری اینٹیں ان کو، ٹماٹر مارے، انڈے مارے، بڑی بد کلامی ہوئی، بہت کڑماچ مچا۔ جب وہ اوپننگ سیریمنی کے لیے آیا، انہوں نے کہا یا کر عیسائی ہو کہ عیسیٰ کو 30 نمبر پہ رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ، تیری عقل ٹکانے، تو خود ہی اعتراف کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں کوئی علمی خیانت نہیں کر سکتا، میں بددیانت نہیں ہوں، تم اپنے حساب سے کسی اینگل سے تحقیق کرو، باقی 99 مل کر بھی اس جیسے نہیں۔ تو جب انہوں نے مجسمہ بنا کے پوجا پاٹ کا حکم نہیں دیا تو یار تم عیسیٰ علیہ السلام
اور عزیر علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء و مرسلین جو ہیں ان کے پوجا مجسمے بنا کے لگے ہوئے، تمہیں حیا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اتنی بلندیاں عطا کر کے پھر اعلان کروایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ پوجا کے لائق نہیں ہیں۔ ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، میرے نبی اللہ کے رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے انبیاء و مرسلین آئے، کیا اگر یہ قتل کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو تم اپنے قدموں سے پھر جاؤ گے؟ تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ قل انا بشر مثلکم یوحی الی، میں نے کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، تمہاری طرح انسان ہی ہوں، میرے سارے تقاضے ہیں، اینٹ لگے تو میرا بھی خون نکلتا ہے، پتھر لگے تو مجھے بھی درد ہوتی ہے، بچہ فوت ہو تو میرے بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بھوک لگے تو مجھے بھی وہ سارے احساسات محسوس ہوتے ہیں۔ ہاں میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا نمائندہ ہوں، تو میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کا مین خلاصہ یہ ہے، لیکن جنہوں نے اس میں گڑبڑ کر کے توحید کے اندر شرک کا راستہ نکالا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تو مانتے ہیں لیکن عبادت میں وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ سورۃ اخلاص میں تو 2 ٹوک اعلان ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے استحقاق کی عبادت میں۔ پھر آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے مراد، دیکھو اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ لا ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان میں کہ یہ ہر شے کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، اس کا راستہ صرف ایک لفظ روک سکتا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ ہر ایک کو جڑ سے اکھاڑ کے کہا کسی کا کوئی خدائی میں استحقاق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم رہا ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا اشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سے مراد جھوٹے خداؤں کی عبادت کی نفی کرنا اور معبود برحق کا اس بات کرنا ہے، یعنی باقی ہر خدا کی نفی جن کو لوگوں نے خدا بنایا۔ دیکھو اگر کسی وصف اور کمال کی وجہ سے کسی کو اس مسند کے قریب بٹھایا جا سکتا تھا، امام الانبیاء سے بڑھ کی کون سی ذات ہے روئے زمین میں، جب انہوں نے کہا میں خدا نہیں، خدا کا بندہ ہوں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وہی وحدہ ہے لا شریک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے جس کو تم اس کے کسی معاملے میں شریک کرتے ہو۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، ہر خوبی اسی کے لیے ہے، لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض، روئے زمین کی ہر شے شعوری یا لا شعوری طور پہ صرف اسی کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، وہی غالب ہے ہر شے پہ اور وہی حکمت والا۔ تو مجدد پاک یہی فرما رہے ہیں کہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کی نفی کرنا، معبود برحق کا اثبات کرنا، اور کلمہ دوسرا جو ان بزرگواروں سے مخصوص ہے یہ ہے، یعنی ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا جو توحید کا پیغام، کہ اپنے آپ کو لوگوں کی طرح بشر جانتے ہیں، کسی نبی اور رسول نے یہ نہیں کہا ہم بھی خدا کی خدائی میں شریک ہیں، ہماری بھی پوجا پاٹ کیا کرو ورنہ ہم رگڑ دیں گے تمہیں۔ کسی نے 1,24,000، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑی کوئی ذات ہے جو اس درجے اور مقام تک جس کو
کہ ہوا کو نبی اور رسول بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض جو ہے اس کی سیر کرائی، موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، اور میں وہ خوش نصیب ہوں اللہ نے مجھے اپنے دیدار کا شرف بخشا۔ جبریل امین کو کہا کہ جبریل چلو آگے، کہا یہ سدرۃ المنتہا سے آگے ایک بال برابر بھی گیا تو سڑ کے سوا ہو جاؤں گا۔ حضور پھر ہی آگے جا رہے چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بڑے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے راہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ باطل کے سامنے نہ کبھی سر جھکاؤں گا، میری نظر میں اسوہ ابن بطول ہے۔ یزید نے کہا تھا یار چپکے سے بس ایک دفعہ کہہ دو بس ٹھیک ہے، کہا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائی لا، میں جو ہے وہ ہاتھ نہیں دے سکتا، سر کاٹ کے لینے تو لے جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام کا تو نواسہ جو ہے اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ اس دنیا کے سارے یزید کٹھے ہو کے بھی اس کو نہیں جھکا سکتے۔ تو نانا حضور جو ہیں تو مجدد پاک یہی بات بیان اس میں فرما رہے ہیں، ان بزرگ مخصوص یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور لوگوں کی طرح بشر جانتے ہیں اور عبادت کے لائق خدا ہی کو جانتے ہیں، اور لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں اور حق تعالیٰ کو حلول اور اتحاد سے پاک بتلاتے ہیں۔ یہ دو عقیدے ہیں دنیا میں کہ جب بندہ بہت نیک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کو بھی چھوٹا خدا بنا جاتا ہے۔ تو ظاہر جب اس کے اندر گھس کے نکل گیا ہے تو اب کچھ تو اثر رہے گا، کسی جگہ آگ جلائیں عدت تو رہے گی کچھ دیر۔ تو یہ انہوں نے ایک حلول کا تصور دیا، یا بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دعا ہو جانا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مرگے بدن سے، فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ کون کہتا ہے موت آئے گی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ ایک تصور ہے، مجدد صاحب نے نفی کی ہے اس تصور کی۔ انہوں نے وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کا پیغام دیا۔ یہ کائنات کی ہر شے اس کی وجود پہ گواہ ہے، خدا نہیں۔ اگر کوئی کہے گھڑی ساتھ گھڑی کے اندر گھسا ہوا ہے تو میں نہیں مانوں گا۔ اگر کوئی کہے اس مکان کے اندر ہی مستری غائب ہے، کیونکہ مکان ہے تو اس کا مطلب مستری اس کے اندر ہی، یہ موٹر کے اندر ہی موٹر بائنڈر گھس گیا ہے، یہ ریڈیو کے اندر ہی مارکونی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ کوئی عقل کو ہاتھ مارو یار۔ بھئی ان چیزوں کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ اگر عمارت ہے تو کوئی مستری بھی ہے، گھڑی ہے تو کوئی گھڑی ساز بھی ہے، موٹر ہے تو کوئی مکینک بھی ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ اس کے اندر ہی گھس گئے ہیں۔ اللہ کریم خالق ہے، یہ سب مخلوق ہے۔ کل من علیہا فانی، یہ ہر شے فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو مجدد پاک یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حلول کا تصور کہ جیسا چینی جو ہے پانی میں حل ہو جاتی ہے، اب چینی نکالے اندر سے مشکل ہو جائے گا، یا چینی رہے گی یا پانی رہے گا، پانی کو ساڑ دیں گے تو صرف چینی بچ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح بندہ معاذ اللہ اللہ کے اندر حلول کر جاتا ہے، بندہ حلول کر جاتا ہے یا اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک تصور یہ، کیونکہ یہ بیسیکلی ہندوؤں کا بنیادی ایک عقیدہ ہے
اتحاد ہو جانا. بندہ اتنا عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اتحاد کر جاتا ہے. جسم دو نہیں رہتے، جسم دو ہوتے ہیں، روح ایک ہو جاتی ہے. تو اسلام کے اندر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اللہ نے بنائی ہے زندگی موت، یہ سارا نظام. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم مردے تھے، تمہاری نام و نشان نہیں، پھر مار دوں گا تمہیں، اور پھر زندہ کر دوں گا، پھر مار دوں گا. تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ اور پھر تم میں میری بارگاہ میں حاضر ہو کے حساب کتاب بھی دینا. لا تسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک شے کا تم سے حساب لوں گا. تو فرمایا کہ حلول و اتحاد سے پاک بتلاتے ہیں، اور منکرین نبوت ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے سردار، اچھا وہ ایسے پوتنی کے ہیں، وہ صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کے بڑے بڑے جو سردار ہیں، پنڈت اور پروہت اس درجے، وہ اس سے آگے قدم بڑھاتے ہیں. ان کے سردار خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ میں خدا کو علول کیا ہوا ثابت کرتے ہیں، اور عبادت کے حقدار بننے اور خدا کا نام اپنے اوپر بولنے سے پرہیز بھی نہیں کرتے. آپ کہیں گے یار ایسے بھی ہیں بہت سا، جتنا ہے ایک فتنہ بہت بڑا ملنگوں کا جو ہے. مجھے کوئی اس طرح کا کوئی ملنگ ملا، کہا فاروقی سے تم ہی خدا، میں بھی خدا، اے بھی خدا، تو پوجا کدی کریے، سجدہ کدی اگے کرنا. اور میں یار عقل کو ہاتھ مار. یہ نماز کے ایک سجدے کے لیے امام علی مقام نے سارا کنبہ لٹا دیا، اس توحید کی خاطر، اس رب کی خاطر. تو سجدہ کیا تھا؟ سجدہ یزید نے یہ تو نہیں کہا تھا مجھے سجدہ، ذرا ہاتھ تھوڑا میرے ساتھ یوں ٹچ کر کے گزر جا، بس میرا کام بن جائے گا. ان کے ہاتھ پہ نہیں ٹچ ہو سکتا تیرے ساتھ باطل کے موقف پر. تو وہ باضابطہ اعلان کرتے ہیں، ادھر اسلام آباد میں بھی ہیں، دیہاتوں میں، پنڈوں میں. اچھا بعض تو برملا کہتے ہیں، بعض خفیہ طریقے سے کہتے ہیں. تو قرآن پاک میں دیکھو کتنے اس وقت عیسائی پادری تھے، کوئی 120 کے قریب تو بڑے بڑے پادری حضور کے یمن میں آئے ڈسکس کرنے. سارے یہودی آئے، انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ احبا، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے لاڈلے بھی ہیں. تو اللہ کریم نے ان کی اس دعوے کو تائید نہیں کی. تو ثابت کرتے ہیں، اور عبادت کے حقدار بننے اور خدا کا نام اپنے پر بولنے سے اعتراض بھی نہیں کرتے. اس واسطے بندگی سے پاؤں نکال کر کئی قسم کی بد فعلیوں اور بد عملیوں میں پڑ جاتا. اب کیونکہ خدا ہم جو چاہے کریں، لہذا تم سارے کونڈے ہو جاؤ، ہمارے آگے لیٹ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں جہنم میں جھونک دیں گے، معاذ اللہ. کرتے ہیں ایسا دعویٰ. ہمارے حضرت صاحب کسی وقت جذباتی ہو کے کہتے تھے، نہ علی نے بوٹی پیتی نہ پائیاں سی ونگاں، جھوٹی تہمت لائی علی تے کتی قوم ملنگاں. تو یہ بعض ملنگ ٹائپ جو ہے وہ سارا کچھ جائز اور روا سمجھتے ہیں. بھئی یہ سارے ہمارے نوکر خادم ہیں، امتی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ہم خدائی مسند پہ بیٹھے، ان کو چاہیے ہمارے اوپر قربان ہوتے رہے. ان کی حیثیت یہی ہے بس. یہ کمین لوگ، یہ گھٹیا جو لوگ ہیں، ہمیں بنا کے بھیجا گیا ان کا نجات دہندہ، اور ہم خدا کی خدا، جس کو چاہے انگلی کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں تو کیسے مذاق ہیں، کیسی زیادتی ہے، کیسا ظلم ہے، کیسی جہالت ہے. تو مجدد پاک اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے نیچے کوئی شے، اور پھر اس کی آڑ میں جو کچھ یہ کرتے ہیں مطلب وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے، قابل تکلیف ہے، قابل مذمت ہے. تو آپ فرماتے ہیں اور جو کچھ یہ کہتے ہیں بہتر جانتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ غلطی کو مانتے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بالکل جائز کر رہے ہیں، ہم جائز سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ دماغ خراب ہے تو ایسی کوئی بکواس منہ سے نکل گئی بندہ معذرت کر لیتا ہے. نہیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہتے ہیں ہماری نماز مکے میں ہوتی ہے، تم جاؤ مسجدوں میں پڑھو. تسی 5 ویلے تو اسی ہر ویلے، تسی 5 ویلے اسی ہر ویلے. کیسا مذاق ہے. سرکار
5 अज़ानें पढ़ें, 5 नमाज़ें पढ़ाएँ, 1,40,000 कम उम्र सहाबा 5 अज़ानें पढ़े, 5 नमाज़ें पढ़े, सारे इम्मा अहले बैत, इम्मा फ़िक़्ह शरीयत सारी ज़िंदगी सर्फ कर दे ये बात कहने के लिए, और ये बेवकूफ़ कहते हैं कि वो सारे ऐसे ही थे। कमाल हो गया, किस कदर जसारत है। आप फरमाते हैं कि बस ये लोग ख़ुद भी गुमराह हो गए और लोगों को भी गुमराह किया, बस इनके लिए और इनके ताबेदारों के लिए और इनकी तकलीद करने वालों के लिए हलाकत है। और कलमा जिसमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम बाहम मुत्फ़िक़ हैं, एक अगली बात आप फरमाते हैं जिसकी सारे नबियों की मुश्तरका तालीम है, और उनके मुनकर इस दौलत से बेनसीब हैं, ये है कि ये बुज़ुर्गवार फ़रिश्तों के नाज़िल होने के जो मासूम मुतलक हैं और किसी किस्म का तल्लुक़ अलूदगी नहीं रखती कायल हैं, यानी अंबिया के मानने वाले फ़रिश्तों पर भी ईमान रखते हैं, और वही के अमीन और कलाम रब्बानी के उठाने वाले इन्हीं को जानते हैं। अंबिया मुरसलीन के पास सारी तालीमात जो हैं वही लेके हज़रत जबरील अमीन और मलाइका वो तशरीफ़ लाते हैं। बस ये बुज़ुर्गवार जो कुछ कहते हैं खुदा की तरफ से कहते हैं, जो कुछ पहुँचाते हैं खुदा की तरफ से पहुँचाते हैं, और इनके इज्तिहादी अहकाम भी वही से तईद शुदा होते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, मेरा नबी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहता, जो अल्लाह को हुक्म होता है बस उसी का इज़हार करता। अगर बिलफ़र्ज़ किसी किस्म की लग़ज़श वाक़या हो जाती थी तो हक़ ताला ख़ुद उनका तदारक वही कती से फरमा देता। कोई ऐसी बात अगर जो समझ में ना आती तो अल्लाह करीम ख़ुद उसकी वज़ाहत कर देते, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बख़ैर और मिसलिहा, तो ख़ुद इस्लाह फरमा देते वही के ज़रिए। और मुनकरों के रईस जो उलूहियत के मुद्दई हैं, यानी जाहिलों के जो बाप अबू जाल हैं, और वो खुदाई मसनद पे चढ़ के बैठना चाहते हैं, जो कुछ कहते हैं अपनी तरफ से कहते हैं, और अलूहियत के ख्याल से उसी को बेहतर जानते, कहते हैं हम क्योंकि खुदा हैं, हमारे मुंह से जो निकल गया बस ठीक है, वही अतमी है, बस इसके आगे कोई बात ना करे। तो यानी खुदाई मसनद से नीचे अलूहियत ख्याल, इसी को बेहतर जब बस इंसाफ से काम लेना चाहिए कि जो शख्स बेवकूफ़ी से अपने आप को खुदा बनाए और इबादत का मुस्तहिक जाने और इस ख्याल से बहुत नाशाइस्ता फेल इससे सरज़द हों, तो उसकी बातों का क्या एतबार है, उसकी ताबेदारी का क्या मदार है। होता है साल वैसा जैसी बहार होवे, यहाँ की अपने शेर लिखा है फ़ारसी का, उसका तर्जमा जो है, तो गोया कि वो खुद पागल हैं, उल्लू बाटे हैं और उल्लू बाटों वाली बातें करते हैं। तो लोग समझते हैं क्या बात है जी बाजी, ये कोड़े शाह है, तुनके शाह है, लंगे शाह है, मंगे शाह, ये कौड़े शाह, अपने हिसाब से उन्होंने जो जी में आया करके उनको वो मसनदें अता कर दी जो उनका इस्तेकाक नहीं है, बल्कि उन्होंने बाज़ ने ख़ुद भी ऐसे जो दावे किए। इस किस्म की बातों का ज़हर करना ज़्यादा तशरीह के लिए है, वरना हक़ तो बातिल से जुदा है और नूर अंधेरे से ज़ाहिर है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, मैं बार बार इसलिए इन बातों को दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो इस स्टेटस, इस रुतबे पे फाइज थे, पूरा पंजाब उसका दिल्ली से लेके काबल तक ये वो उसके फरमारवा थे, आप गवर्नर थे, आप उनको ख़त लिख के उनको रहनुमाई करें कि ऐसे शैतान और बेवकूफ़ लोग हैं, लिहाजा आप खरे खोटे को मद्देनज़र रखें। जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक़ आ चुका, बातिल ज़ायल हो चुका, बेशक बातिल निकलने वाला। जब सरकार बुतों को बाहर फेंकते तो आपकी ज़ुबान पर यही कलमा था, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। खुद जो कुछ ऊंचे पड़े थे अली पाक को कंधों पे चढ़ाया कि वो भी उतारो, सारे वो बुतों को भी उतार के तो काबे से बाहर फेंक के फिर कुट कुट के उनको भो किया और सारे रेज़ा रेज़ा कर दिए। और सरकार ने उस दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। सरकार के कदमों ने काबे को ये शरफ़ बख्शा, वो आए न थे जब तक काबा था सनम खाना, मंदिर था, एक बुत खाना था,
سرکار نے ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کے پیغام سے جو کعبہ بنایا تو بتوں کا مسکن بن گیا۔ اگر دنیا میں اس طرح جو ہے وہ کسی بھی مقام پہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کا پروگرام ہو تو ہمیں سرکار کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہم ثبتنا علی متابعت ہؤلاء الاکابر علیہ الصلاۃ والتحیات او اولا و آخرا۔ یا اللہ تو ہم کو اول و آخر انہی بزرگوں کی تابع داری پر ثابت قدم رکھ جو تیرے انبیاء مرسلین ہوئے اور اسی کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے۔ آخری چھوٹے سے پیرے میں آپ نے کسی اپنے ساتھی جو ہیں میاں کمال صاحب، ان کی سفارش بھی فرمائی ہے کہ نیک و صالح انسان ہیں اور ان کو آپ کی مالی مدد کی یا سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاکوں کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔